السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ میں چہرے بدلتے ہیں، پالیسیز نہیں بدلتی۔ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا خطرناک اعلان کر دیا۔ حامد میر کے پروگرام میں شرکا کی بحث ہوئی ہے، جس میں سید مشال حسین سید بھی ہیں کیپٹل ٹاک میں۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا باعث ہونا چاہیے میرا نہیں خیال. میں ایک تو پہلے بات جو بیان ہے لگتا ہے کہ نیتن یاہو نے اسے پھنسا لیا ہے اور یہ مذاق کا خیز ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعودی عربیہ نے ٹکا کے کھل کے واضح طور پر پہلی دفعہ ایک کیٹیگوریکل موقف دے دیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں قائم ہوتی کوئی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو سعودی عربیہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ایسے. جہاں تک ہمارا تعلق ہمارا فرق ہے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے 22 جولائی 2019 کو اس وقت کے پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وائٹ ہاؤس میں آفر کیا تھا کہ میں ثالثی بننے کو تیار ہوں مسئلہ کشمیر پر. اور یعنی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہندوستان پاکستان پارٹی ہے اور وہ خود ثالث بننے کو تیار ہے. تو ہم تو بلکہ چاہیے ہماری پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو خط لکھے ٹرمپ کو کہ مودی آ رہا ہے تمہارے پاس اگلے ہفتے. لیکن اس نے وعدہ تو کیا تھا عمران خان سے. نہیں جو بھی ہو ٹھیک ہے، آفیشیل ہے نا. پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وی ہولڈ یو ٹو یور پرومس. ٹھیک ہے، واٹ اباؤٹ کشمیر؟ اور یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، تو آپ اس کا آگے لے کے چلیں. اچھا نسیم زرا صاحبہ، ذرا ٹرمپ کے الفاظ ان کی اپنی زبان میں ذرا سن لیں پھر بات کرتے ہیں. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. اچھا نسیم زرا صاحبہ، یہ ٹرمپ صاحب نے وہی کچھ غزہ کے لیے اعلانات کیے ہیں جو مودی صاحب بھی جو ہیں سری نگر میں جا کے کرتے ہیں. کچھ سملیرٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بہت. ایک تو سملیرٹی اس حوالے سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیموگرافک چینجز کرنا، یہ سب کرنا، جو انٹیلیجنس اور ملٹری پریزنس جس طریقے سے کی ہے اسرائیل نے اوور دی لاسٹ 70 ایئرز، انڈیا نے پچھلے 20-30 سالوں سے اس کو بڑھایا اور اسی وجہ سے صبح MBS کے سعودی عربیہ نے جواب دیا. اور یہ ٹرمپ کی ایکسیڈنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو ابراہیم ایکارڈز جس پر کام کر رہے تھے، تو اگر آپ پچھلے دیکھیں 2-3-4 سال کے تمام جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پلان ہے. اور ٹرمپ نے آپ کو معلوم ہے یہ بھی کہا کہ جی کل جب بات کی انہوں نے اوول آفس میں، تو انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کیا کریں. اور پھر اب دیکھیے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے جابز ملیں گے. انہوں نے کہا فار پیپل ان دا ریجن. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور جو ایک ٹرمپ کا اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس پر فوکس کی ضرورت ہے. شمیم شال صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے کشمیر پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم پر تو کم ہی اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے ہیں. ہم نے یہ مظالم پچھلے 2019 سے بہت زیادہ دیکھے ہیں. ڈیموگرافک چینج میں یہ ہوا ہے کہ وہاں نہ صرف جابس ختم کی گئی ہیں، بلکہ وہاں باہر سے بیرونی ملک ہندوستان سے لوگوں کو بسایا گیا ہے، ان کو جابس دی جاتی ہیں اور کشمیر کی اکانومی کو ختم کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو اہم ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کے نام پر ہم چونکہ ایک جدوجہد میں پورا جدوجہد میں مصروف ہے وہاں کے لوگ، لیکن ایک خطرہ ہے کہ جب بلک میں ہندوستان سے لوگ لائے جائیں گے، وہ RSS کے نوجوان ہیں زیادہ تر. وہ RSS کے نوجوان ہمیشہ آرمڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ آرمز ہوتی ہے. تو نہ کہ کشمیریوں کے ساتھ کسی بھی چھوٹی بات پر ایشو، جیسے کل انہوں نے 26 جنوری کو لوگوں کو جھنڈا لے کے، ہندوستان کا ترنگا لے کے لال چوک میں کھڑا کر دیا. پھر انہی ہندوستان کے جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جھنڈا لے کے یہ کیا کریں. وائرل ہو گئی تھی وہ ویڈیوز کہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بتایا گیا کھڑے ہو جائے. تو زبردستی سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہی لوگ اس وقت یوز کریں گے آرمز، تو کس پر ہم اس وقت کس سے شکایت کریں گے؟ جنوسائڈ کا خطرہ ہی نہیں ہے. وہاں پر ایک اور چیز ہو سکتی ہے، گجرات والا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہندوؤں کا، دو قومیتوں کا وہاں پر ایک ٹکراؤ ہوگا گجرات میں، اور اس میں سے وہ ہزاروں کو نہیں لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کو متاثر کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. یہ نیکسٹ پروگرام ہے 2019 کے بعد. اچھا مشاہد صاحب، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھارت خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں پر عمل، کشمیریوں اور دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف آئے. مشاہد صاحب، سوال میرا یہ ہے، عمل ہیں؟ بالکل ہیں جی. اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اصولی موقف ہوتا ہے یا قانون انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، چاہے وہ 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال پرانا، اٹ از سیٹ ان اسٹون. وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے ہاں مایوسی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی وہ قابل عمل نہیں. میں یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا واشنگٹن DC میں،
میں پریزیڈنٹ بھی تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا, اور بلکہ پہلا ڈیمونسٹریشن ہم نے کیا تھا, آپ کے آرٹیکل میں بھی آج ذکر کیا آپ نے, 28 فروری 1975 کا, جو بھٹو صاحب نے کال دی تھی, کشمیر سولیڈیرٹی ڈے وہ نوئے گا, اور ہم نے پہلا ڈیمونسٹریشن کیا, میں تھا, میرے بھائی صاحب بھی تھے, موبائل حسین شاہ صاحب, اور اسٹوڈنٹس بھی تھے, کچھ 100 لوگ تھے, واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے کیا, میساچوسٹس ایونیو میں 28 فروری 1975 کو, اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اس دن اور ہڑتال ہوئی باقی دنیا میں بھی ہوئی تھی. تو وہ تو اس میں مجھے یاد ہے جب میں ایمبیسی پہ جاتا تھا اس وقت 3 چھوٹے سفارت خانے تھے, ایک لیگیشن لکھا تھا, لیگیشن آف لیٹویا, آف ایسٹونیا اور لتھوانیا. میں کہ یہ تو تینوں صوبے ہیں روس کے, یہ انہوں نے کیا جھنڈے لگائے ہوئے. ایک دن میں جرت کر لی, تھوڑا سا کی بیچاری, ایک بوڑھی سی خاتون بیٹھی تھی, کوئی 80-82 سال کی ہوگی. میں کیا کہتے میں ہیڈ ہوں مشن کی. میں کہ آپ کس چیز میں نے, خیر شی آفرڈ می کپ آف ٹی, کیوں مشن کھولا ہے؟ کہتا ہے جی ہم نے تو ہم میں کہا آپ کے صوبے ہیں سوویت یونین, کہتے ہیں ہم نہیں قبول کرتے, ایک دن ہم آزاد ہوں گے, ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا, جب میں نے کہا کمال, یہ پاگل ہو گئی ہے, سوویت یونین سپر پاور, یہ صوبے ہیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں, 20 لاکھ 25 لاکھ 60 لاکھ. اور اس کے کوئی 20 سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. آپ نے خود آپ کے سامنے دیکھا ہے, بنگلہ دیش میں ریولوشن آ گیا ہے, سیرین گورنمنٹ باتھس پارٹی تھی, کلیپس ہو گئی ہے, روس ختم ہوا, پھر امریکہ ہارا جنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ مقبوضہ ناظرین اکرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, سید مشال حسین کا کہنا تھا کہ امریکہ کے صدر نے پاکستانی صدر کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مقبوضہ کشمیر پر جو وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے. آپ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اپنا وفد بھیجیں اور انہیں کہیں کہ مودی آپ کے پاس آ رہا ہے اور ابھی مسئلہ کشمیر کی بات کی جائے. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.